بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے ہے۔ ناظرین، ہم اگر اپنے گرد و نواح میں، آس پاس میں دیکھیں، غور کریں تو وہ کوئی گھر خالی نہیں کہ جس کے اندر پریشانیاں نہ ہوں، تنگ دستی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، یعنی فتنے ہر جانب ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ جو دنیا کے اندر آپ حالات بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یعنی ہر طرف کہیں نہ کہیں کسی خطے میں، کسی کنٹیننٹ میں آپ کو جنگ نظر آئے گی۔ تو ناظرین، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ اب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، فتنے ہونے ہیں، فساد ہونے ہیں، جھوٹ کی کثرت ہونی ہے، زنا کاری ہے، شراب نوشی ہے، یعنی ہر فتنے کا ظہور ہونا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ناظرین کہ ہم بھی اسی میں ڈل جائیں، بلکہ قیامت تک، جب تک قیامت آتی تب تک اہل ایمان موجود رہیں گے۔ جیسے میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، سچی بات کرتا رہے گا۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو مزید پختہ کریں، مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے رسول کے محب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل و جان سے مانیں۔ ناظرین دیکھیں، آج کوئی بھی بچہ ہو، بچی ہو، نوجوان ہو، اگر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے تو وہ چیزیں کہ جو اسلام کے اندر منع ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ گانے ہیں، ناچ ہے، سانگز ہیں، ڈرامز، یہ ساری چیزیں ناظرین ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس تعلق سے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ 5231 حدیث نمبر ہے، جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا ناظرین؟ آپ اس حدیث کو سن کر اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے نبی سے رشتہ جوڑیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو اس وقت نکلا، آج سے 1400 سال پہلے، ناظرین وہ ساری باتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا علم غائب ہے، آپ کے یہ کمالات میں سے ہے، اور اسلام کی حقانیت ہے۔ ناظرین، ہم اسلام کو پس پشت ڈال کر، اسلام کی باتوں کو چھوڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک دن آنے کا ہے، دوسرا جانے کا ہے، ایک دن ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے۔ ناظرین، آج وہ لوگ کہ جو اسلام کے سخت مخالف تھے، نہیں مانتے تھے، وہ بھی اسلام کی ریالٹی کو دیکھ کر، اسلام پر ریسرچ کرنے کے بعد وہ بھی اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اور مان رہے ہیں کہ اسلام ہی حق دین ہے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس کائنات، اس یونیورس کا بنانے والا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالی وہ موجود ہے۔ ناظرین، اس کے حضور ہمیں جانا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یہ حدیث حضرت انس سے مروی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لأحدثنکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدثکم به احد غیری۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس صحابی فرماتے ہیں، اپنے جو ان کے گرد و نواح میں اشخاص تھے ان سے، یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، کہ کیا میں تمہارے سامنے ایسی حدیث نہ پڑھوں کہ جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس براہ راست نبی علیہ السلام سے حدیث کو سن رہے ہیں،
اور فرماتے ہیں لا یحدثکم بہ احد غیری، کہ میرے علاوہ اس کو کسی نے نہیں سنا، یعنی میرے علاوہ کوئی بھی شخص آپ کو یہ حدیث نہیں بتا سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت انس فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من اشراط الساعہ، کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، کیا ہے؟ ناظرین آپ غور سے اس کو سنیں گے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، سائنس کیا ہیں، دا ڈے آف ججمنٹ کے، اور اس جو یونیورس ہے اس کے ختم ہونے کے کیا سائنس، کیا فرمایا؟ ان یرفع العلم، ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھتے نہیں لوگوں کو، یعنی دوسری معلومات کثیر تعداد کے اندر ہے لیکن نہیں ہے تو ناظرین دین کا علم نہیں ہے۔ بچہ جنازے میں کھڑا ہے اور باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں، اس کے کپڑے ناپاک ہیں، مسائل کا پتہ نہیں، خریداری کر رہا ہے، مسائل کا پتہ نہیں۔ ناظرین آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان یرفع العلم ویکثر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، ویکثر الزنا، اور کیا ہوگا؟ زنا عام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھتے نہیں گلی گلی میں ریڈ ایریاز ہیں ناظرین، ریڈ ایریاز کھل چکے ہیں، زنا کے اڈے کھل چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، شرب الخمری، اور کیا ہوگا کہ ناظرین شراب پی جائے گی۔ آج آپ اپنے چوراہوں پر دیکھیں، اپنی سٹیز کے اندر دیکھیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دسیوں دکانیں ناظرین آپ کو شراب کی ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں جو آج سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اسلام سچا دین ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کر کے نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، اللہ اللہ، کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ناظرین آپ آج بازاروں کا چکر لگا لیں، گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں، کہیں تو آپ کو صرف بچیاں ہی ملیں گی، اگر بچے دکھ بھی جائیں تو زیادہ تعداد بچیوں کی ہوگی۔ ناظرین یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، آپ کے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہاں تک نوبت آ پہنچے گی کہ ایک عورت یعنی ایک مرد خبرگیر جو ہوگا وہ 50 عورتوں کا خبرگیر ہوگا، یعنی ایک مرد اور 50 عورتیں ہوں گی، اور ایک مرد پر 50 عورتوں کی ذمہ داری ہوگی۔ ناظرین اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کے بعد ناظرین اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، رات سوتے وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت اور نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، معاملات میں، لین دین میں، ساری چیزوں میں بچنا چاہیے، ورنہ ناظرین ہمیں ایک دن جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان فتنوں کا شکار ہو کر اپنا سارا نقصان کر دیں اور پھر اللہ کے حضور ہم خالی ہو کر پہنچیں اور گناہوں کی ایک تعداد لے کر پہنچے۔ ناظرین پھر ہمارے لیے جہنم میں جنت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمامی کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔